السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج کا یہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اکنامکس مائکرو اکنامکس فرسٹ ایئر کا جو ٹاپکس ہم نے کیے ہیں، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکنامکس کی ڈیفینیشنز ہم نے کرنی ہے۔ تو ہم یہ والا جو چیپٹر ہے یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دس از دی فرسٹ چیپٹر، اس کے کچھ کانسیپٹس ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اکنامکس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامکس کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا جو ہے وہ کیا میننگ ہے۔ اکنامکس کا جو ورڈ ہے یہ دیکھیں، اکنامکس کا جو ورڈ ہے وہ اکونومس، یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، یہ لاطینی لفظ ہے، یہاں سے جو ہے نا اکنامکس کا ورڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اکونومس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں، اکونومس کا مطلب ہے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی کہ گھریلو ضابطہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ورڈ جو ہے پولوس، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ، یعنی کہ ریاست۔ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں، اپنے گھر کو کس طرح سے چلاتے ہیں، اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو ہر شخص کا یہ ایک معاشی مسئلہ ہے کہ وہ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے، اپنے گھر کا ایک انتظام جو ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک جو سمپلسٹ اسپیکٹ ہے اکنامکس کا وہ یہ ایک گھر کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ، جس طرح سے ایک گھر کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے ایک ریاست، اس کو بڑے پیمانے پر اسی کانسیپٹ کو ہم اپلائی کریں تو ریاست جو ہے اس میں پورے ملک کا انتظام آ جاتا ہے۔ جو ریاست ہوتی ہے اس نے پورے ملک کا انتظام کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ تمام افراد کا، کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں رہنے والے جو تمام لوگ ہیں ان کی انکم اور ایکسپینڈیچر کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کو۔ تو یہ سارے جو ڈیسیجنز ہیں، یہ ساری جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل اکانومی، پولیٹیکل اکانومی کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا گیا، کیونکہ اگر ہم بالکل ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے جو ڈیسیجنز تھے اکانومی کے حوالے سے، تو ان کا تعلق جو ہے پولیٹکس کے ساتھ تھا۔ تو پولیٹکس اور اکنامکس جو ہے وہ کولیکٹیولی جو ہے اس کو اکٹھا ہی اسٹڈی کیا جاتا تھا، ایز اے سیپریٹ ڈسپلن جو ہے وہ ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، تو اس لیے اس کے لیے پولیٹیکل اکانومی کا ورڈ یوز ہوتا تھا۔ تو پھر پولیٹیکل اکانومی سے جو ہے یہ اکنامکس کا ورڈ جو ہے وہ بن گیا، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو دنیا کے مسائل بڑھتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، پرابلمز بڑھتے گئے اور کمپلیکس ہوتے گئے پرابلمز، ہمارے جو وسائل میں اور ہماری خواہشات میں جو ہے وہ تنوع آتا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارے جو سبجیکٹس تھے ایز اے سیپریٹ ڈسپلن جو ہے وہ سامنے آئے اور ان کو الگ سے پڑھا جانے لگا۔ تو اب ہم جو ہے پولیٹکس اور اکنامکس جو ہے اس کو الگ الگ سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اکنامکس جو ہے، اکنامکس کا سبجیکٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اٹ از اے اسٹڈی اباؤٹ مارکیٹس، اٹس اے اسٹڈی اباؤٹ انکم، اٹس اے اسٹڈی اباؤٹ ایکسپینڈیچر، اٹ از اے اسٹڈی اباؤٹ یور ویلفیئر، تو اٹ از آلسو اے اسٹڈی اباؤٹ امپلائمنٹ۔ تو ہم اس کی جو ہے نا ڈیفینیشنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اکنامکس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، تو یہ ڈیفینیشنز پڑھنے سے پہلے یہ کینز کی جو ہے نا ایک کوٹیشن ہم یہاں پر کوٹ کی گئی ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر کینز نے کہا تھا کہ تعریفوں کی بھرمار نے علم معیشت کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا، یعنی کہ مختلف لوگوں نے مختلف ٹائمنگز میں اکنامکس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پیش کی۔ تو اب ہم فرسٹ ڈیفینیشن اس کی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اکنامکس کی جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے اس میں ہم ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کریں گے، کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ایڈم اسمتھ کے خیالات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ فرسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، کلاسیکل مکتب فکر، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1723 to 1790، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ایڈم اسمتھ ہے، ایڈم اسمتھ
کے بارے میں ہم اس میں اسٹڈی کریں گے تھوڑا سا، اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو ایڈم اسمتھ جو ہے ایڈم اسمتھ از کالڈ دی فادر آف اکنامکس. ٹھیک ہے، اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس نے اسٹارٹ کیا تھا. کلاسیکل مکتب فکر کے بانی اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے رہنے والے ایڈم اسمتھ تھے. ٹھیک ہے، ایڈم اسمتھ جو ہے اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ انگلینڈ سے تھا، جنہوں نے 1776 میں دولت اقوام کی نوعیت و اسباب پر تحقیقاتی مقالہ کے نام سے علم معاشیات پر پہلی جامعہ کتاب لکھ کر شہرت دوام حاصل کی. اسے مختصراً دولت اقوام یا اقوام کی دولت یا ویلتھ آف نیشنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ویلتھ آف نیشنز ہے یہ اس کی بک کا شارٹ نیم ہے اور یہ بہت پاپولر بک ہے. اور آپ کو جو ہے اس کی بک کا نام اور یہ کون سے ایئر میں لکھی گئی تھی آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ اٹ از دی فرسٹ کوشچن آف اکنامکس. جب آپ پیپر دیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو ایڈم اسمتھ فادر آف اکنامکس تھا اور اس کی جو بک کا نام ان شارٹ ویلتھ آف نیشنز تھا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ پہلے معاشیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے، کیونکہ معاشیات کے حوالے سے جو تمام ڈیسیجنز تھے وہ سیاستدان یا کسی بھی ملک کی جو ریاست تھی اس کے جو حکمران ہوتے تھے وہی کرتے تھے. تو اسی لیے اس کو پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا جاتا تھا. تو یہ ایک علیحدہ سے علم نہیں تھا. تو ایڈم اسمتھ نے اس کو ایک علیحدہ علم قرار دیا. ایڈم اسمتھ کی بک کے بعد ہی اکنامکس کو ایک علیحدہ علم کا حصہ سمجھا جانا شروع ہو گیا. تو یہ دیکھیں ایڈم اسمتھ کی جو بک کا کمپلیٹ جو نیم ہے وہ ہے این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کوزز آف ویلتھ آف نیشن. یہ ایڈم اسمتھ کی بک کا کمپلیٹ نیم ہے. ٹھیک ہے، این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کوزز آف ویلتھ آف نیشنز، اور اس کو ان شارٹ یعنی کہ جو ہے شارٹ نیم اس کا ویلتھ آف نیشنز ہے. اس کو ویلتھ آف نیشن بھی آپ شارٹ کر کے کہہ سکتے ہیں. تو اردو میں اس کو ہم بولیں گے اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقاتی مقالہ. ٹھیک ہے، یہ اس کی بک کا نام تھا. اور اس نے جو ہے اپنی جو بک میں اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس نے اکنامکس کے جو ہے نا کے سبجیکٹ کے 4 شعبے جو ہے وہ ایکسپلین کیے. اس کو 4 شعبوں میں ڈیوائڈ کیا: پیدائش دولت فرسٹ شعبہ جو ہے، پھر صرف دولت ہے، پھر تقسیم دولت اور پھر تبادلہ دولت. تو اس کو اب ہم الگ الگ اسٹڈی کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ اور کلاسیکل جو اکانومسٹ ہیں کیونکہ ہم یہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلاسیکل ہم اسکول آف تھاٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں ایڈم اسمتھ کے ساتھ، تو ان کی ڈیفینیشنز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ میں ڈیوڈ ریکارڈو جو ہے یہ بھی ایک پرومیننٹ اکانومسٹ ہے. ٹھیک ہے، ان سب اکانومسٹ کے جو نیمز ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ڈیوڈ ریکارڈو، این سینئر. ٹھیک ہے، یہ بھی کلاسیکل اکانومسٹ ہے. JS مل یہ بھی کلاسیکل اکانومسٹ ہے. مالتھس. ٹھیک ہے، ان سب نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہوئے ایڈم اسمتھ کے مکتبہ فکر کو جلا بخشی. یعنی کہ یہ الگ الگ اکانومسٹ تھے، ان کا تعلق بھی الگ الگ جگہوں سے تھا، لیکن ان سب کے جو خیالات ہیں وہ ایک جیسے تھے. تو ان سب نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا. این سینئر کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں: معاشیات میں دولت کی نوعیت، پیدائش اور تقسیم دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے JS مل کے نزدیک معاشیات دولت کی نوعیت اور پیدائش دولت کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سارے آپ نے دیکھا کہ یہ جو سارے اکانومسٹ ہیں ان کے جو ہے سملر خیالات تھے. تو یہ اکنامکس کو اسٹڈی اباؤٹ ویلتھ قرار دیتے تھے، یعنی کہ دولت کا علم قرار دیتے تھے. تو اب ہم ایڈم اسمتھ کی جو ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس نے چونکہ 4 شعبے بتائے تو ان چاروں شعبوں کو ہم تھوڑا سا اس کا اوور ویو کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کا جو فرسٹ پلر ہے وہ ہے پیدائش دولت یا پروڈکشن آف ویلتھ. پروڈکشن آف ویلتھ میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دولت کس طرح سے پیدا کی جاتی ہے.
ठीक है, किस तरह से दौलत पैदा की जाती है, उसके प्रोडक्शन जो है वो उसके पीछे कौन कौन से जो अवामिल हैं वो कार फरमा होते हैं। तो दौलत को पैदा करने वाले जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आगे आप अपनी इस बुक में भी स्टडी करेंगे। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ठीक है, ये चारों मिलकर अशिया खदमात पैदा करते हैं जिन्हें हम दौलत का नाम देते हैं। तो हम वो तमाम और असूल और कवानीन इसके अंदर स्टडी करते हैं कि जो अशिया और खदमात हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत होती है वो किस तरह से पैदा होती हैं, उनके पीछे क्या असूल और कवानीन हैं, क्या जो प्रिंसिपल्स हैं वो कार फरमा होते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के पीछे। जैसे आपने देखा कि कुछ चीज़ें ज़्यादा पैदा हो जाती हैं ज़रूरत से, कुछ कम पैदा हो जाती हैं। तो ये सारे जो असूल और कवानीन हैं जिनके तहत ये सब कुछ हो पाता है वो पैदाइश दौलत के शोबे में हम स्टडी करते हैं। सेकंड वाला जो शोबा है वो है सर्फ़े दौलत, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, सर्फ़े दौलत से मुराद है कि दौलत को किस तरह से खर्च किया जाता है। दौलत का वो हिस्सा जो हम ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करते हैं वो सर्फ़े दौलत कहलाता है। दौलत खर्च करने वाली बुनियादी चीज़ जो हमारे जहन में होती है वो अफादा है। जब तक किसी चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए इस वक्त तक इस शय पर रकम खर्च करते हैं, और जब इसका फ़ायदा कम हो जाए तो हम खर्च करना बंद कर देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमने कंजम्पशन का, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो आपने देखा कि आपने कंजम्पशन के चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम जो है दौलत को खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे हासिल करते हैं, अपनी इनकम को खर्च करके किस तरह से हम मफादा हासिल करते हैं, अपना बजट कैसे मैनेज करते हैं, कौन से असूल और कवानीन को हम अपने जहन में रखते हैं। तो वो सारे टेक्निक्स, वो सारे प्रिंसिपल्स इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं सर्व करते हैं दौलत, किस तरह से अशिया और खदमात को इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे में इजाफा करते हैं, अब तस्कीन कैसे हासिल करते हैं, अपने बजट को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारा इस सर्फ़े दौलत में हम स्टडी करते हैं। सर्फ़े दौलत में उन तमाम असूल और कवानीन को स्टडी किया जाता है जिसके तहत इंसान जो है दौलत को हासिल करके उसे खर्च करके इस्तेमाल करके अपनी तस्कीन में इजाफा करता है। थर्ड जो शोबा है वो है तकसीम दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इस शोबे में हम देखते हैं कि क्या स्टडी करना है हमने। इस शोबे में दौलत को 4 आमलीन पैदाइश मिलकर पैदा करते हैं। जैसे हमने ऊपर जो फर्स्ट जो शोबा था पैदाइश दौलत का, उसमें हमने देखा कि दौलत कैसे पैदा होती है, किन असूल और कवानीन के तहत दौलत पैदा होती है। तो चूँकि 4 आमलीन पैदाइश दौलत पैदा करते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। तो ये जो चारों आमलीन पैदाइश हैं ये इन दौलत जो है इन्हीं आमलीन पैदाइश में तकसीम हो जाती है। ज़मीन का मुआवजा, लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का मुनाफा दिया जाता है। तो इस शोबे में हम जो है हम चारों आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तकसीम दौलत का मतलब है कि दौलत जो है किस तरह से तकसीम होती है, मुआवज़ों के तौर पर सारे आमलीन पैदाइश को किस तरह से मुआवजा दिया जाता है, किन असूल और कवानीन के तहत मुआवजा दिया जाता है, किसको ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, किसको कम दिया जाता है, और मुआवजे कैसे तय होते हैं। ये सारा जो अमल है वो उसको स्टडी करने का नाम तकसीम दौलत है। ठीक है, ये भी आगे आप इसी बुक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं लास्ट में हैं आपके, जो ये आप स्टडी करेंगे तकसीम दौलत के हवाले से, जिससे आपको समझ आएगी। उसके बाद जो फोर्थ जो शोबा है वो है तबादला दौलत, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। दौलत का तबादला किस तरह से होता है, यानी कि दौलत एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ या बैनुल-अक़वामी तजारत की मदद से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में किस तरह से जाती है, इसके मुतालिक जानना तबादला दौलत कहलाता है। बस एडम स्मिथ ने माशियात को दौलत का इल्म करार दिया, जिसके तहत दौलत की पैदाइश, सर्फ, तबादला और तकसीम के मुतालिक बहस की जाती है। ठीक है, तबादला दौलत जो है जैसे इसमें हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी तजारत, यानी कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से, हम कुछ अशिया ख़रीदते हैं, कुछ अशिया हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बरामदात और दरामदात हमारी होती हैं, तो उससे भी हमारी वेलफेयर में चेंज आता है। या तो हम पहले से बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं या हमारी पोजीशन पहले से जो है वो अनफेवरेबल या गैर मुवाफिक हो जाती है। लेकिन जो है जब हम बैनुल-अक़वामी तजारत करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा मकसद जो है अपनी तस्कीन में इजाफा करना होता है। हर मुल्क अपनी ज़रूरियात
کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی جو اشیاء ہے ان کا تبادلہ کرتا ہے۔ تو کن اصول اور قوانین کے تحت تبادلہ کیا جاتا ہے اشیاء کا؟ ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں، کیوں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کن چیزوں کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، کن چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کتنی مقدار میں امپورٹ کرتے ہیں، کتنی مقدار میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے جو قوانین ہیں کہ ان سارے جو میکانزم کے پیچھے کیا قوانین کار فرما ہیں، اس چیز کو جاننا تبادلہ دولت کہلاتا ہے۔ تو اس شعبے میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ایڈم اسمتھ نے یہ چاروں شعبوں کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ جو ہے اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ ہے، اور اس کے یہ 4 شعبے ہیں، جس 4 پلرز ہیں اکانومی کے، جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب ایڈم اسمتھ کی جو ڈیفینیشن ہے ہم نے پڑھی ہے، تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کچھ کرٹیسزمز کی گئی، اس کا ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ کرٹیسزمز ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ جس دور میں ایڈم اسمتھ نے معاشیات کی تعریف کی، اس وقت مذہبی رجحانات اپنے عروج پر تھے۔ ایسے حالات میں 2 مصلحین، کارلائل اور رسکن، یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ایڈم اسمتھ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی، کیونکہ جو ہے وہ مذہبی خیالات کے مالک تھے، اور ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو جو ہے ریلیجس جو ویوز تھے اس اینگل سے وہ دیکھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے، کیونکہ اس نے اس کو دولت کا علم قرار دیا تھا معاشیات کو، تو اس لیے انہوں نے معاشیات کے اوپر جو تنقید کی اس کے اوپر انہوں نے یہ پوائنٹس ریز کیے کہ جو معاشیات ہے یہ خود غرضی کا علم ہے، یعنی کہ ایڈم اسمتھ نے ایک ایسی سائنس کے بارے میں بتایا ہے، ایسے سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ہمیں جو کہ سائنس آف سیلفشنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہمیں لالچ اور خود غرضی سکھاتی ہے، یعنی کہ دولت کو حاصل کرنا جو ہے وہ لالچ میں شمار ہوتا ہے، اور یہ خود غرض لوگ جو ہے وہی دولت کا حصول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے انسان جو ہے صرف دولت کا پجاری بن جائے گا، اور ہر وقت دولت کے حصول کے منصوبے وہ بناتا رہے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کو خود غرضی کا علم قرار دیا۔ دوسرے جو ہے اس پہ کرٹیسزم کی گئی، اس کو انہوں نے شیطانی علم بھی قرار دیا، ان کے ڈسمال سائنس ہے یہ، کیونکہ جو ہے یہ انسان کے اندر شیطانی اوصاف اور ایسی قوتیں پیدا کرتی ہے دولت، جو انسان کو روحانی اور اخلاقی اقدار سے دور کر دیتی ہے، یعنی کہ جو انسان کو روحانی علوم اور اخلاقی علوم حاصل کرنے چاہیے، دولت کا علم جب وہ حاصل کرے گا تو اس کے اندر شیطانی جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 3rd جو کرٹیسزم کیا گیا کہ یہ محدود تصور پیش کیا گیا دولت کے حصول کا، انسان کی زندگی کے جو محور ہے اس کو دولت کا حصول قرار دیا گیا، اور اخلاقی اور روحانی جذبات کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا، اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ بتایا گیا ہے کہ دولت کو حاصل کیا جائے۔ اور انہوں نے جو ہے اس کو دولت کا علم قرار دیا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اکنامکس ہے یہ صرف امیروں کا علم ہے، ٹھیک ہے، شیطانی علم ہے، خود غرضی سکھاتا ہے، اور ہمیں روحانی اور اخلاقی علوم سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے، اور یہ امیر لوگوں کا علم ہے، یعنی کہ جو امیر ہونا چاہتے ہیں یا آلریڈی امیر ہیں وہی اس کو حاصل کریں گے اس علم کو، اور غریبوں کے معاشی مسائل سے اس علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سارے کرٹیسزم کیے گئے، اور کن 2 لوگوں نے کیے ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہ جو 2 لوگ جنہوں نے کرٹیسزم کیے ان کا نام تھا رسکن اور کارلائل، ٹھیک ہے، ان دونوں کے نیمز آپ نے یاد رکھنے۔ ان دونوں نے یہ سارے کرٹیسزم کیے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کے اوپر۔ اب یہ جو ہے کرٹیسزم جب کیے گئے تو اس کی کچھ ریزن تھی کہ وہ لوگ جو ہے چونکہ اپنے آپ کو اخلاقی علوم کے ماہر سمجھتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز اکنامکس کے علم کو صحیح طریقے سے وہ سمجھ نہیں پائے، ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے اس کو صرف روپے پیسے کے معنوں میں لیا دولت کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا جو حصول ہے اس کو برا سمجھا، جبکہ جو دولت ہے وہ محض روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، بلکہ دولت سے مراد ہر وہ شے جو افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کی خصوصیت رکھتی ہے وہ دولت کہلاتی ہے، اور دولت سے مراد وہ تمام ضروریات زندگی کے اشیاء اور خدمات ہیں جس سے جو ہے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے اور ہم زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں
چونکہ اشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خدمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں دولت کہلاتی ہیں. تو ان کا جو حصول ہے یہ چونکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے اس کے حصول کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. تو مزید برآں ہم دولت بذات خود ایک بے جان شے ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی دولت کو تعلیمی اداروں کے قیام، ہسپتالوں کی تعمیر و فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کریں تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اگر شراب خوری، قمار بازی یا دیگر برے کاموں پر خرچ کیا جائے تو یہ برا عمل ہے. گویا قصور دولت کا نہیں بلکہ اس کا ہے جسے اسے خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہے. لہٰذا معاشیات کو دولت کا علم کہنے میں کوئی قباحت نہیں. تو ایکچولی ایڈم اسمتھ نے جو ہے دولت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس میں بہت سی خامیاں نکالی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ جو دولت کا حصول برا نہیں ہے، اور دولت بذات خود جو ہے وہ ایک بے جان شے ہے، اس کا استعمال اچھا برا کرنا وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اور بیسیکلی ضروریات زندگی کی اشیاء حاصل کرنا جو ہے وہ تمام لوگوں کی زندگی کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح سے ہم نے آج جو ہے یہ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پڑھی. آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ نے اکانومسٹ کے نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ نے بکس کے نیم یاد رکھنے ہیں، آپ نے ایئرس جو ہے وہ ڈیٹس یہ یاد رکھنی ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے. تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں تو یو کین آسک. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.